اگر اللہ جل جلالہ کی معصیت کی جاتی ہے، نافرمانی کی جاتی ہے، تو نافرمانی کے نتیجے میں وہ زمین جس پر یہ نافرمانی کی جا رہی ہے وہ زمین روتی ہے، غمگین ہوتی ہے، پریشان ہوتی ہے، ناپسند کرتی ہے، ناگوار ہوتا ہے اس کو. اور یہاں تک کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ جس زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت کی جاتی ہے وہ زمین معصیت کرنے والے پر، نافرمانی کرنے والے پر لعنت بھیجتی. اللہ بچائے. تو اس واسطے بزرگوں نے فرمایا، بڑے یاد رکھنے کی بات، بزرگوں نے فرمایا کہ جب کبھی کسی زمین، اللہ کی زمین میں سے کسی حصے پر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو جس زمین پر سرزد ہوا، زمین کے جس حصے پر گناہ سرزد ہوا، اس حصے کو چھوڑنے سے پہلے اسی زمین پر توبہ کر، آگے بڑھنے سے. جہاں گناہ سرزد ہوا ہے جس جگہ، اس جگہ کو چھوڑنے سے پہلے، آگے بڑھنے سے پہلے اسی جگہ پر توبہ کر لو، استغفار کر لو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور، تاکہ کیا ہو کہ وہ زمین جس نے تمہیں گناہ کرتے ہوئے دیکھا تھا اور جس کی وجہ سے وہ بے چین ہوئی تھی، اور آخرت میں کچھ بعید نہیں ہے کہ تمہارے خلاف گواہی دے کہ میرے سینے پر بیٹھ کر اس شخص نے اللہ کی یہ نافرمانی کی تھی، تو وہی زمین بعد میں تمہارے استغفار کا بھی مشاہدہ کرے، استغفار اور توبہ کا بھی مشاہدہ کر لے. تو اس کے نتیجے میں جو غم اور صدمہ اس کو پہنچا معصیت اور نافرمانی کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے جو تکلیف اس کو پہنچی، اس کا ازالہ تمہاری اس توبہ سے اس کا ہو جائے گا. اور جب آخرت میں یہ گواہ بنائی جائے گی زمین، تو جہاں وہ تمہاری معصیت کی گواہی دے گی، جب تم نے استغفار اور توبہ کر لی تو تمہارے استغفار اور توبہ کی بھی وہ گواہ بن جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ. اس واسطے بزرگ فرماتے ہیں کہ توبہ اور استغفار میں دیر نہ کرے. جب کبھی کوئی گناہ سرزد ہو، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، جب کبھی کوئی گناہ سرزد ہو، انسان ہے، بھول چوک ہو جاتی ہے، غلطیاں ہوتی رہتی ہے، لیکن جب بھی ہو تو جس زمین پر ہوا ہے اسی زمین پر معافی مانگی، اسی زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور تائب ہو جائے. کیوں؟ اس واسطے کہ وہ معلوم ہوا کہ یہ زمین بھی شعور رکھتی ہے، یہ احساس رکھتی ہے کہ میری پشت پر سوار ہو کر انسان اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے یا فرما برداری کر رہا ہے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی تو اس کو دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، رنج ہوتا ہے، صدمہ ہوتا ہے.